محترم ناظرین و ناظرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حقوق میں ایک اہم حق جو مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں کے سلسلے میں خاموشی اختیار کریں، اس کو اگنور کریں، ان کے گناہوں کی طرف توجہ نہ دیں، ان کے گناہوں کا تذکرہ ان کے مقام کو گھٹانے کے قصد سے نہ کریں، بلکہ ان سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں، ان سے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں اس کو اگنور کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے۔ یہ اہم حق ہے صحابہ کرام کا جو ہم پر عائد ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت انبیاء کے بعد سب سے بہترین اور خیر والی جماعت ہے، لیکن ہمارا عقیدہ وہی یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت معصوم نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے حق میں نہ غلو سے کام لیتے ہیں نہ جفا سے کام لیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو مقام دیا وہ مقام دیتے ہیں۔ ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم نہیں ہیں، معصوم تو انبیاء کی جماعت ہوتی ہے، لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان کی زندگیوں میں کچھ گناہ سرزد ہو چکے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہو چکے ہیں، بڑے بڑے گناہ صحابہ کرام سے بھی سرزد ہو چکے ہیں، لیکن ہمارا حق یہ ہے جو ہم پر عائد ہوتا ہے کہ ان کے گناہوں کو بنیاد بنا کر ہم ان کی تنقیص نہیں کریں گے، ہم ان کی تحقیر نہیں کریں گے، ہم ان کا برا ذکر لوگوں کے سامنے نہیں کریں گے، ان سے سرزد ہونے والے بعض گناہوں کو بنیاد بنا کر ہم اپنے دلوں کے اندر کسی بھی قسم کی نفرت اور دشمنی کو جگہ نہیں دیں گے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ صحابہ کرام سے کچھ غلطیاں اور گناہ سرزد ہوئے ہیں، لیکن ان گناہوں سے ہم خاموشی اختیار کریں گے، ہم اس کو نظر انداز کریں گے، اگنور کریں گے۔ یہ ہم پر حق عائد ہوتا ہے صحابہ کے بارے میں۔ میں اصولی طور پر کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے صحیح ثبوت کے ساتھ یہ بات ثابت ہو جائے کہ فلاں گناہ صحابہ کرام سے واقع ہو گیا، اور اگر کوئی شخص کہتا ہے یا ہم اگر پڑھتے ہیں صحابہ کرام کے گناہوں کو یا ہماری نظروں سے صحابہ کرام کے بعض گناہ گزرتے ہیں یا ہم سنتے ہیں، ایسے وقت میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے، ہماری کیا رائے ہونی چاہیے؟ اس سلسلے میں 5 باتیں آپ یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو بڑے بڑے گناہ، بعض گناہ ان سے سرزد ہو چکے ہیں، اس سلسلے میں ہمارا سب سے پہلا موقف یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر چکی ہے، اپنے گناہوں سے انہوں نے صدق دل سے توبہ کر لیا، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی، انہوں نے توبہ کر لیا ہے، ان سے توبہ ہو چکی ہے۔ اور جو آدمی اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، صدق دل سے توبہ کرنے والا گناہوں سے ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ یہ سب سے پہلا ہمارا موقف ہے صحابہ کرام کی گناہوں کو لے کر کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان زندگی بھر گناہ کرتا ہے، موت سے پہلے توبہ کر کے مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک عام آدمی کی بات ہے، تو پھر صحابہ کرام کی وہ جماعت جن کو شرف صحبت نصیب ہوا، جنہوں نے اسلام کا دفاع کیا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، غزوات کیے، ہجرت کی، ایسی بڑی بڑی قربانیاں دینے والوں کی یہ جماعت اگر وہ توبہ کر لے، بھلا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا ہمارا موقف ہے۔ دوسرا موقف کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو خاص کر کے شروع میں اسلام قبول کرنے والے، اس اسلام کے راستے میں جو انہوں نے مشقتوں کو برداشت کی، انہوں نے قربانی دی، شروع میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے،
اس فضیلت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے جو ہم کو یاد رکھنا ہے۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ سے فتح مکہ کے موقع پر ایک بڑی غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اجازت دے دیں میں ان کی گردن کو اڑا دوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر چھوڑو، اے عمر چھوڑو، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ اے عمر چھوڑو، یہ بدری صحابی ہے، یہ بدری صحابی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدری صحابہ کے بارے میں جان لیا، اس کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پروانہ سنایا کہ اے بدری صحابہ جو چاہے کرو، اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہاری مغفرت کر دے گا، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ تو یہ دوسری بنیاد ہے کہ صحابہ اکرام جو شروع میں اسلام قبول کیے، جو قربانیاں انہوں نے دی، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور تیسری بنیادی بات، جو تیسرا موقف صحابہ کے گناہوں کے سلسلے میں ہمارا ہونا چاہیے، وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں بڑی سی بڑی مصیبتیں آئیں، بڑی سی بڑی پریشانیاں آئیں، انہوں نے دین کے خاطر، اللہ کے رسول کے خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے خاطر بہت ساری مشقتوں کو برداشت کیا، اپنے جان و مال کی قربانی پیش کی، اپنے بیوی بچوں کی انہوں نے قربانیاں پیش کی، انہوں نے بڑی سی بڑی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو برداشت کیا، اور اس پریشانیوں کے بدلے، ان مصیبتوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا اذى حتى الشوك يشاقها الا كفر الله بها من خطاياه۔ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کسی مومن کو کوئی بھی بیماری، کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی معمولی سی بیماری، اور حتیٰ کہ اس کے تلوے پہ کوئی بھی ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کی وجہ سے جو تکلیف محسوس کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کی لرزشوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی مصیبتیں تو بہت بڑی مصیبتیں تھیں، بڑی بڑی مشقتوں کو انہوں نے برداشت کیا، تو ان کی مشقتوں اور پریشانیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ چوتھی چیز جو صحابہ کرام کے گناہوں کے سلسلے میں ہمارا جو موقف ہونا چاہیے، وہ یہ کہ صحابہ کرام کی نیکیاں ان کے گناہوں پر غالب ہیں، ان کے گناہوں کے مقابلے میں ان کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہیں، پہاڑوں جیسی انہوں نے نیکیاں کی اپنی زندگی میں، اس کے مقابلے میں ان کے گناہ بہت کم ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا موقف یہی ہے کہ اگرچہ صحابہ کرام سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے، لیکن انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں وہ نیکیاں اس پر بھاری ہیں، ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور پانچویں آخری چیز صحابہ کرام کے گناہوں کے سلسلے میں جو ہمارا موقف ہونا چاہیے وہ یہ کہ صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قیامت کے دن نصیب ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے بارے میں کہا جو مسلمان بڑے گناہ کرتے ہیں اور توحید کی حالت میں وہ مرتے ہیں، ان کے حق میں میں قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ شفاعتی من امتی لأہل الکبائر، سنن ترمذی اور دیگر حدیث کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے کہ میں قیامت کے دن توحید کی حالت میں مرنے والے بڑے بڑے گناہ کرنے والے لوگوں کے حق میں سفارش کروں گا۔ یہ عام مسلمان کے بارے میں ہے، تو بدرجہ اولا صحابہ کرام کی جماعت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گناہوں کے سلسلے میں ہمارا موقف ہونا چاہیے، جو کہ ہمارا بنیادی عقیدہ بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے جو ہم پر عائد ہوتا ہے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب الجلال ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں، ان کے گناہوں کے سلسلے میں یہ جو مواقف ذکر کیے گئے ہیں، ان مواقف کو یاد رکھنے کی اور اسی کے مطابق چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔